آپ کے نزدیک سیاسی استحکام ایک بنیادی چیز ہے، لیکن مسلم دنیا میں جو موجودہ فرقہ واریت ہے اور جو مختلف مکاتب فکر کی نمائندگی ہے، اس کی موجودگی میں ایک متفقہ سیاسی ڈھانچہ اسٹرکچر بنایا کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ جب سوسائٹی آلریڈی پولرائزڈ ہوگی تو جو سوسائٹی کے اندر رویے ہیں انہی کا اظہار سیاست میں بھی ہوگا. تو سیاسی استحکام کے لیے فرقہ واریت کی موجودگی میں آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ اس وقت اگر آپ عالم اسلام پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو اس میں بہت سے ممالک میں بادشاہتیں قائم ہیں، جی، عمارتیں قائم ہیں. یہ بادشاہتیں، یہ عمارتیں اپنا ایک تاریخی پس منظر رکھتی ہیں. وہ علاقے جو کسی زمانے میں کسی قبیلے کے تحت آ گئے یا کسی نے ان کو فتح کر لیا، ظاہر ہے کہ عمارتیں، بادشاہتیں وہاں ہی قائم ہو سکتی ہیں. مسلمانوں کو جو صورتحال درپیش ہوئی اور کم و بیش 2-2.5 صدیوں تک رہی جس میں وہ محکوم ہو گئے، اس میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ بادشاہتیں قائم رہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ملیشیا میں یا آپ کہیے کہ پرانے ملایا میں مختلف جگہوں پر جو ریاستیں قائم تھیں وہ مغربی قوموں نے بھی اسی طرح قائم رکھی. یعنی وہاں اگرچہ اقتدار، اصل اقتدار وہ تو مغربی قوموں کو منتقل ہو گیا، انہوں نے وہ علاقے فتح کر لیے، لیکن اس میں جو نظم قائم کیا گیا تھا اور جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا اس کو انہوں نے تبدیل نہیں کیا. ٹھیک. سوائے ان جگہوں کے جہاں کوئی تصادم پیش آ گیا ہے، ورنہ عام طریقہ اور خاص طور پر برطانیہ عظمیٰ کا عام طریقہ یہی رہا کہ اسے قائم رکھا جائے. اس کو آپ خود بر صغیر سے سمجھ سکتے ہیں. یہاں جتنی ریاستیں قائم تھیں اگر ان کی طرف سے کوئی تصادم پیش نہیں آیا تو وہ ریاستیں اسی طرح موجود رہیں. یہ معلوم ہے کہ جب تقسیم ہوئی ہے تو ہندوستان میں غالباً 514 کے قریب ریاستیں موجود تھیں، یعنی تقسیم کے وقت موجود تھیں. جب نئے ملک بن رہے تھے اس وقت بھی اسی طرح سے موروثی اقتدار کے تحت چلی آ رہی تھی. یہی معاملہ پاکستان میں بھی تھا. یعنی جو حصہ پاکستان بنا اس میں 17 کے قریب ریاستیں، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو موجود تھیں. یہ سب نظم جہاں جہاں قائم رہا ہے وہاں آپ دیکھیے آپ استحکام ہے. استحکام کا مطلب یہ نہیں کہ مثالی صورتحال ہے، اس وقت یہ زیر بحث نہیں ہے. استحکام کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا نظم قائم ہے جس میں کوئی اختلال نہیں ہے، لوگ اس کو قبول کیے ہوئے ہیں، مجموعی حیثیت سے اس نظم کی پابندی کی جاتی ہے، اس کے تحت پرامن طریقے پر ولایت عہد کے اصول پر انتقال اقتدار ہو جاتا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو جزیرہ نما عرب میں، آپ کو جزیرہ نما عرب کے حاشیے پر جو ریاستیں ہیں ان میں، آپ کو برونائی میں یا بعض اور جگہوں پر بالکل یہی صورتحال ملے گی. تو یہاں بھی مسلمانوں میں فرقے بھی ہوں گے، مختلف جماعتیں بھی ہوں گی. اگرچہ ان جگہوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس طرح کی فرقہ بندی نہیں ہے جو ہم مثال کے طور پر بر صغیر میں دیکھتے ہیں. باقی ملکوں پر بھی آپ نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ بہت کم ہوگا. دوسری وہ جگہیں ہیں جن جگہوں پر فوج نے تختے الٹ دیے، وہاں کچھ تو خون بھی ہوا ہے، آمریتیں بھی قائم ہوئی ہیں، ایک لمبے عرصے تک یہ صورت رہی. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح اردن میں بادشاہت ہے، پہلے اسی طرح کی بادشاہت شام میں بھی تھی، عراق میں بھی تھی، ایران میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہت تھی. لیکن جہاں جہاں کوئی انقلاب آ گیا، خواہ وہ فوج لے آئی یا جیسے ایران میں انقلاب آ گیا، وہاں ظاہر ہے کہ پھر ایک دوسرا نظم قائم ہوا ہے. اس دوسرے نظم میں ایک زمانہ تو آمریتوں کا زمانہ ہے. اب آہستہ آہستہ وہاں پر بھی جمہوری ادارے قائم ہو رہے ہیں، جیسے عراق میں ہے، جیسے اس وقت کہا جا رہا ہے کہ شام میں قائم ہو جائیں گے، جیسے لیبیا اور سوڈان میں ہے. اسی طرح سے اگر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو افریقہ کے بہت سے ممالک میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے. ان ملکوں میں سے بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی فرقہ بندی اس نوعیت کی نہیں ہے. جیسی مثال کے طور پر میں نے عرض کیا نا کہ ہم کبھی کبھی بر صغیر میں دیکھتے ہیں، مذہبی قیادت بھی اس نوعیت کا کردار نہیں ادا کر رہی جس طرح کا کردار یہاں وہ ادا کر رہی ہے، یا اس کا ایک خاص پس منظر پیدا ہو گیا ہے. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ جن ملکوں میں یہ صورتحال ہے وہاں ایک بار جب کسی دستور پر اتفاق ہو جائے گا
تو اس میں نشیب فراز ہوں گے، لیکن بتدریج اگر اس بات پر اصرار کیا گیا کہ اس نظام کو چلنا ہے اور وہاں کی مختلف قوتوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا، تو زیادہ امکان یہی ہے کہ وہاں پر بھی استحکام پیدا ہو جائے گا۔ اس استحکام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کچھ صبر کے ساتھ انتظار کیا جائے، یعنی اگر جلد بازی میں کچھ توقعات وابستہ کر لی جائیں تو وہ بھی خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ سیاسی اور سماجی اور عمرانی معاملات میں صحیح رویہ یہی ہے کہ یہاں مثالیت پسندی چلتی ہی نہیں ہے، یعنی آپ کو جو مثالی چیزیں ہیں ان کو بیان کرنا ہوتا ہے، ان کی طرف توجہ دلانی ہوتی ہے، سفر جاری رکھنا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ عملی حقیقتیں کیا ہیں اور ان کو سامنے رکھ کر ہم کوئی نظام بنا سکتے ہیں۔ اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ لبنان میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہاں برابر کم و بیش تعداد مسلمانوں اور مسیحیوں کی ہے۔ اسی طرح کی صورتحال اگر اہل تشیع اور اہل تسنن کے حوالے سے دیکھیں تو عراق میں آپ کو نظر آئے گی۔ یہ مشکل مقامات ہوتے ہیں، یعنی جہاں اتنی بڑی قوت موجود ہے جو ایک نقطہ نظر سے تعلق رکھتی ہے اور اتنی بڑی قوت موجود ہے جو دوسرے نقطہ نظر سے تعلق رکھتی ہے۔ تو عام طور پر اس طرح کی جگہوں میں پھر کوئی نظام بنا لیا جاتا ہے جس میں آپ کبھی روٹیشن کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں یا کبھی آپ وہ طریقے اختیار کر لیتے ہیں جو مثال کے طور پر بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے ایک آئینی بادشاہت میں تبدیل کر کے ملیشیا میں اختیار کیے گئے ہیں۔ یہ مختلف ماڈل ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا جو اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، بر صغیر میں یہ دو ہی ملک بنے ہیں۔ ان دو ملکوں کے معاملات میں البتہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسائل زیادہ گہرے ہیں، سیاسی قوتیں منظم ہو چکی ہوئی ہیں، مذہبی قیادت بھی اپنی ایک خاص شناخت رکھتی ہے، مذہبی قیادت کی یہاں ایک بڑی غیر معمولی تاریخ بھی ہے۔ مذہبی قیادت نے جب یہاں مغلوں کی حکومت ختم کی جا رہی تھی اس وقت بھی ایک کردار ادا کیا ہے، جب جنگ آزادی ہوئی ہے تو اس میں بھی ایک کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر سید احمد شہید نے جب سکھوں کے خلاف اعلان جنگ کیا تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ اصل کردار مذہبی قیادت ہی کا رہا ہے۔ پھر مذہبی قیادت کا کردار کانگریس میں بھی ہمارے سامنے ہے اور مسلم لیگ میں بھی ہمارے سامنے ہے، یعنی دونوں طرف۔ مشرقی پاکستان میں بھی جو پرانا مشرقی پاکستان تھا کم و بیش ایسی ہی صورتحال تھی، اگرچہ وہ سیاسی لحاظ سے مغربی پاکستان کے لوگوں سے بہت آگے تھے۔ یہ ہمارا کینوس ہے، یعنی ہم یہاں کھڑے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ مشکلات ہیں، وہی مشکلات ہیں جن کے پیش نظر یا جن کے پس منظر میں دونوں جگہ پر فوج کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ یعنی ہماری تاریخ کیا ہے، اس میں مختلف قوتیں کیسے کام کرتی ہیں، اس میں استحکام خاص طور پر سول اداروں کے لیے پیدا کرنا کتنا مشکل ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں بار بار مداخلتیں کیوں ہو جاتی ہیں، حکومتیں اس طرح کیوں تبدیل کرنی پڑ جاتی ہیں جیسے حال میں مثلا بنگلہ دیش میں تبدیلی آئی ہے، یا ہمارے ہاں مارشل لا کیوں لگانے پڑ جاتے ہیں۔ یہ میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ کوئی اس کا جواز ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں کی مخصوص صورتحال ہے جس میں ہمیں اس حساب کا پیش آتا ہے۔ چنانچہ اس وجہ سے میں نے توجہ دلائی ہے کہ باقی جو 57 ملک ہیں ان کے اپنے اپنے حالات ہیں، ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو اب عدم استحکام سے گزر رہے ہیں۔ ایک راستہ کم و بیش سب کے لیے متعین ہو گیا ہے، جہاں فتوحات نئی فتوحات ہوئی ہیں، مثال کے طور پر افغانستان، ظاہر ہے کہ اس کا معاملہ اب ایک جماعت کے سپرد ہے، وہ اسی نوعیت کی جماعت ہے جس طرح کے کسی زمانے میں کمیونسٹ ہوا کرتے تھے، وہ اپنا ایک نظریہ رکھتے تھے، یہ جماعت اپنا ایک نظریہ رکھتی ہے، وہ اپنے درمیان امرہم شورا بینہم کے اصول ہی پر کام کرتی ہے، لیکن اس کا یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اس میں افغانستان کے عام لوگوں کو بھی شریک ہونا ہے۔ تو وہاں جمہوریت کے یا امرہم شورا بینہم کے قومی سطح پر اصول کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اس طرح کے مقامات بھی کچھ دیر تک ظاہرہ نشیب فراز سے گزریں گے۔ تو ایک بڑا علاقہ ہے جس کو ہم مسلم ممالک سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں یہ خیال کرنا کہ سیاسی استحکام چشم زدن میں آ جائے گا یہ ممکن نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اختلافات کے مواقع کہاں کہاں ہیں، کون سی قوتیں ہیں جو اپنے آپ کو اس نظام میں یا اس بندوبست میں سٹیک ہولڈر سمجھتی ہیں، ان کے مابین کھلی گفتگو ہونی چاہیے، ان کو اپنے مقاصد بھی سامنے رکھنی چاہیے اور اپنے تحفظات بھی سامنے رکھنے چاہیے۔ یہ کوئی نظام بنا لیا گیا ہے، اس کے بعد بھی اس کی اصلاح کے لیے سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔
میں نے جو توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی استحکام کو آگے بڑھنے کے لیے اولین قدم کی حیثیت حاصل ہے. یعنی اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہم تصادم سے گریز کریں گے، دیکھیے جب یہ کہا جاتا ہے گریز کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر سر پر آ پڑے گی تو پھر بھی. یہ کوئی گریز کا مطلب ہے اپنی طرف سے کوئی لائے عمل نہیں بنائیں گے، اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کریں گے، اپنی طرف سے راستے نکالیں گے، اپنی طرف سے جو کچھ ملا ہے اس پر اکتفا کرنے کا طریقہ اختیار کریں گے، اپنی طرف سے جو فیصلے تقدیر نے کر دیے ہیں ان کو وقتی طور پر قبول کر لیں گے اور قبول کر کے آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کریں گے. جب آپ یہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں تو سفر شروع ہو جاتا ہے. پاکستان میں بھی آپ دیکھیے بار بار پھر ایک سول نظام بن جاتا ہے اور یہ توقع پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ چلے گا. یہ اسی صورت میں چلے گا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا اور محکم ہو جائے گا جب جتنے لوگ بھی اس میں اپنے مفادات کو مجروح دیکھتے ہیں، خواہ وہ مذہبی قیادت سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ فوجی قیادت سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ سیاستدانوں سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کو مل کر سوچنا چاہیے کہ ہمیں پہلی ضمانت اس چیز کی دینی ہے کہ استحکام مجروح نہ ہو. یہ استحکام جب مجروح ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ بالکل پہیہ الٹ جاتا ہے. یعنی اس کے نتیجے میں خلفشار پیدا ہوتا ہے، بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے، سرمایہ اڑنچھو ہونے لگ جاتا ہے، لوگ اپنا اپنا راستہ لیتے ہیں، قوم ملک کے اندر رہ کر وہاں اس کی خدمت کرنے کے داعیات کمزور ہوتے ہیں. تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جو اعتماد ایک قوم کے اندر ہونا چاہیے وہ مجروح ہو جاتا ہے. اس وجہ سے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ جن لوگوں کے پاس بھی فیصلہ کن اتھارٹی موجود ہے، وہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ کن لوگوں کے پاس کہاں کہاں کیا ہے. ہمارے ملک میں بالکل واضح ہے کہ ایک طرف ہماری مذہبی قیادت ہے، بہت منظم ہے، اس کا نیٹ ورک بھی بہت مضبوط ہے، وہ اپنی بات منوانا بھی جانتی ہے، اس کی ایک سیاسی تاریخ بھی ہے، وہ اپنا ایک پس منظر بھی بنا چکی ہے، اس کی تنظیمات بھی مختلف جگہوں میں موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ فوج بھی ایک بڑا ادارہ ہے اور ہر ریاست میں فوج کا ایک غیر معمولی کردار ہوتا ہے. اس لیے کہ ریاست تو فوج کے اس فیصلے ہی پر کھڑی ہوتی ہے کہ اس نے کس نظام کو قبول کیا ہے. وہ ملوکیت کو قبول کر لیتی ہے تو ملوکیت کا نظام چلانا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ جمہوریت کو قبول کر لیتی ہے تو یہ اسی کی قبولیت ہے جو اصل میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے. اس میں یہ لوگوں کے سامنے درخواست ہم رکھ رہے ہیں کہ وہ جہاں جہاں بھی ہیں، وہ جہاں بھی ان کی قوت ہے، جہاں کہیں بھی ان کو اثر و رسوخ حاصل ہے، وہ اس کو ہدف بنائیں کہ مختلف چیزوں سے متعلق مفادات کی جنگ میں کسی اصول پر اتفاق ہو جائے. یعنی کوئی ایسا نظام جس میں اضمحلال اور اختلال کے مواقع کم ہوں، جو چلتا رہے، جس میں پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہوتا رہے، جس میں یہ مختلف قوتیں جو ہر جگہ ظاہر کار فرما ہوتی ہیں ان کے مابین تصادم کی نوبت نہ آئے. یعنی تصادم سے جس طرح باہر بچنا ضروری ہے اسی طرح اندر بھی بچنا ضروری ہے.